بندی نے پتہ نہیں ود ان فیو آورس کیا کیا ان سب لوگوں نے، پہلے تو مجھے لائف پہ میوٹ کر دیا، تو ویری نیکسٹ آور انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ہے کیا نہیں. پر گھومتے گھماتے اینڈ پہ جا کے میں نے کسی دوستوں سے پوچھا یار یہ کون لوگ ہیں. میں تو صرف لائک فور ٹائم پاس کرنے کے لیے، جیسے ابھی میں آپ لوگوں کی لائف سن رہی ہوں اتنے دن سے، میں ساتھ ساتھ گھر کے کام کرتی رہتی ہوں. تو میں نے کہا یار میں مطلب میں روئی بھی، میں نماز پڑھی اتنا روئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا تو قصور بھی کوئی نہیں. مجھے بہت زیادہ ڈس ریسپیکٹ فیل ہوا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے کیوں بلاک کیا ہے، کیوں میوٹ کیا ہے. دین آئی اپروچ ٹو سم ون ایلس، انہوں نے کہا یار یہ قادیانیوں کا گروپ ہے نا. تو میں نے کہا لیکن واٹس رانگ ود دیم، میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا. اور یہ قادیانی ہوتے کون ہیں مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے جس سے پتا چلا اس نے کہا یار چھوڑو یہ لوگ، اللہ معافی دے، ان کا نام بھی نہیں لینا چاہیے. تو اللہ پاک نے کچھ ایسا سسٹم بنایا کہ جیسے دیٹ انسیڈنٹ واز ہیپننگ لائک فیو ڈیز اگو، تو آپ ایسے ہی میں اسکرول کرتی ہوں، اسکرول کرتے کرتے یہ مجھے نظر آئی ہم حق کی بات کرتے ہیں سم. تو میں نے کہا یہاں بڑی اچھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، میں سن رہی ہوں آپ لوگوں کو، مجھے بہت اچھا لگا. اور آج مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈزنٹ میٹر، میں مردوں کی لائف میں نہیں جاتی، آج میں جاؤں گی آپ سے پوچھوں گی کہ مجھے بھی بتائیں، مجھے اویئرنیس نہیں ہے قادیانی کون ہوتے ہیں اور کیوں یہ طرح بھاگتے ہیں سنیوں سے. اور میں نے آپ کو ایڈوانس میں 3 to 4 times سوری بولا ہے کہ اس لائف پہ جتنے بھی بھائی صاحب لوگ بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، سنی ہے یا قادیانی، بٹ ایڈوانس میں سوری اگر میں دل آزاری کر رہی ہوں، بٹ میں سنی ہوں الحمد للہ الحمد للہ. تو مجھے پلیز آپ بتائیں تاکہ میری نالج میں اضافہ ہو، جی میں اپنی جنریشن کو بھی بتا سکوں کہ واٹس دا ڈفرنس بٹوین قادیانی اینڈ سنی. سو آئی ایم سو سوری، میں نے بہت لمبی اسپیچ کی ہے. اور تھینک یو، آئی کوئی ریئلی بات نہیں، اپریشیٹ کہ آپ نے، میں ایز اے اسٹرینجر ہوں تو آپ نے مجھے اتنی لمبی میری کال لی ہے. کوئی بات نہیں، جزاک اللہ. اس وقت جتنے بھی ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں میرے بھائی، یہ سب الحمدللہ صحیح العقیدہ سنی ہیں دیٹس ریئلی گریٹ، الحمدللہ. ماشاء اللہ، دیٹس ریئلی گریٹ. اور یہ جو بھائی جن کی یہ براڈ ہے ہم حق کی بات کرتے ہیں، یہ شاہد بھائی ہیں، اور یہ بھی الحمدللہ صحیح العقیدہ سنی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ عز و جل کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنا شریک نہیں بنایا نا اللہ پاک نے، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کا کوئی شریک نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ عز و جل کی ایک ذات ہے، ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل وحدہ لا شریک ہے. اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، وہ بھی وحدہ لا شریک ہے. باقی انبیاء کرام بھی آئے. معذرت، میں نے آپ کا مائک اس لیے میوٹ کیا، یہ ٹیکنیکل وجہ سے کہ میری آواز جو ہے وہ دب رہی تھی. اچھا، انہوں نے ان کا ایک جب انگلش گورنمنٹ گئی یو کے سے بر صغیر پاک و ہند میں، جس کو اب انڈیا اور پاکستان کہتے ہیں، یہ لوگ ٹی کے کاروبار کے لیے گئے تھے، چائے کے کاروبار کے لیے. کمانڈر صاحب مائک میوٹ رکھتے، نہیں تو نیچے جا کے بیٹھیں. اچھا، وہاں پر جا کر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر اپنے دین کو لے کر ایک یہ بات مشہور ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جہاد کرتے ہیں. جو انگریز گورنمنٹ تھی، اس نے جہاد کے خلاف بات کرنے کے لیے، جہاد کو روکنے کے لیے انہوں نے 4-5 کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کا کتابوں کے ساتھ انفلوئنس تھا. اور مجھے لگتا ہے شاید بھائی چلے گئے ہیں، براڈ گرنے والی ہے. بہرحال میں شارٹ آپ کو بتاتا ہوں. کتابوں کے ساتھ کتابیں لکھتے تھے پرانے زمانے میں، ڈاک کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے. اگر آپ بکس سینڈ کرتے تھے تو وہ بہت ہی منیمل چارجز جو تھے نا، وہ اس سے کتابیں آپ کی چھوٹے چھوٹے رسالے، حتیٰ کہ میں نے بھی دیکھا ہے پاکستان پوسٹ سے جب یہ کہانیوں کی کتابیں میں منگوایا کرتا تھا تو کتاب کی قیمت 1 روپیہ ہوتی تھی اور ڈاک خرچ جو ہے وہ 10 پیسے ہوتا تھا.
یعنی 10 پینز یا 10 سینٹس ہوتا تھا. اچھا، یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کے لوگوں کو ڈاک کے ذریعے بھیجا کرتا تھا، مسلمانوں کو، جو لوگ عام مسلمان تھے. جب انگلش گورنمنٹ نے یہ دیکھا، 3-4 بندوں کا انہوں نے انٹرویو کیا جہاد کو حرام قرار دینے کے لیے. انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر بھی ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ سبسکرائبر اس کے زیادہ ہیں. میں آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں، سبسکرائبر اس کے زیادہ ہیں. تو انہوں نے اس کو چوز کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے اس کو کہا کہ تم جہاد کو حرام قرار دو. اس نے اپنی کتابوں میں جہاد کو حرام قرار دیا. اس کے باپ کو، اس کو جب پیسے ملنا شروع ہوئے انگریز گورنمنٹ سے، اس کے باپ نے 50 گھوڑے انگریز گورنمنٹ کو دیے تحفے میں. اس کے بعد اس کے باپ کو بھرتی کر دیا گیا انگریز گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس طرح سے انہوں نے پھر دین اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کیا. جب انگریز گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہ تو جہاد کو حرام قرار دینے کے لیے اپنے رسالوں میں لکھنا شروع ہو گیا ہے، انہوں نے پھر نیکسٹ سٹیپ یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مسلمانوں کے دل سے نکالنے کے لیے انہوں نے اس کو کہا کہ تم نبوت کا دعویٰ کرو، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ہمارا سنیوں کا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بعد نہ کوئی ذلی طور پہ، نہ کوئی بروزی طور پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. اب ہوا یہ کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد اس نے لوگوں کو مسکنسیپشن دینا شروع کر دیا. اس وقت کے جو علماء کرام ہیں، بیسیکلی یہ جاتا تھا ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے. وہاں پر جب ان کو پتا چلا کہ یہ ایسی الٹی حرکتیں کر رہا ہے، وہاں پر بھی وہ لوگ اس کو ڈس لائک کرنا شروع ہو گئے. لیکن یہ مدرسے سے نکلنے کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبوت کا دعویٰ اس نے کیا. پھر اس نے کہا کہ اس سے تو بات نہیں چل رہی. اس نے پھر کہا جی کہ وہ امام مہدی جنہوں نے آنا ہے وہ نعوذ باللہ میں ہوں. اس نے پھر امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا. اب ایسا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا. اس نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس جھوٹ کو بچانے کے لیے بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اتنے جھوٹ بولے اس نے، اتنے جھوٹ بولے اس نے، اتنے جھوٹ بولے. اسی کے گھر سے اس کے بیٹے نے پھر اس کو نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے اس سے انکار کر دیا کہ ہم تمہیں بالکل بھی نبی نہیں مانتے، تم تو ایک عام گندے سے انسان ہو. اس نے اس کو طلاق دے دی. اس عورت سے جو بچہ ہوا وہ بچہ فوت ہو گیا، یہ اس کا جنازہ تک نہیں پڑھنے گیا. ہمیں کتابوں سے آج تک نہیں ملا کہ مرزا قادیانی نے کہیں پہ جمعہ پڑھایا ہو یا جمعے کی وہ کی. اکثریت میں یہ نمازیں پڑھتا ہی نہیں تھا، اکثر نماز. اور یہ کہتا تھا کہ کسی نے اس سے سوال کیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، تو اس نے کہا پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہ سی. بیسیکلی یہ انگلش انگریز گورنمنٹ کا ایک ایجنٹ تھا جس کو یہاں پر یہ انہوں نے وہ کیا. ہم یہاں پر لوگوں کو، عام عوام کو، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی اب موبائل تقریباً ہر بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. میں ابھی کل ہی اپنی وائف سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر ہمارا کوئی بچہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہو تو کیا اس کے اوپر تاثر پڑے گا. اس لیے میں نے اپنے بچوں کو بچپن سے یہ سکھایا ہے، ان کی تصویریں دکھائی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ تمہیں اسکول میں اگر کوئی ایسا کہے، تمہیں پارک میں کوئی ایسا کہے کہ یہ دیکھو یہ ایسا اور یہ ویسا اور یہ ایسا،
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ اوے جوان تو ادھر بھی آ گیا. اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا مرزا قادیانی کے بارے میں، اگر وہ ایمان صاحب یہاں موجود ہوں تو کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایمان صاحب ذرا بتا دیجئے. نہیں زین بھائی، میں انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ یہ بھائی جو ہے وہ آ جائے. نہیں میں وہ ان سے پوچھ رہا ہوں میڈم سے، اگر وہ ہیں یہاں پر تو میں بات اپنی کمپلیٹ کروں، پھر مجھے نماز کے لیے نکلنا ہے. اسپیچ لیس، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال ہے شاید چلی گئی ہیں وہ. اچھا آپ ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو ویری مچ. تو ہوا یہ کہ پھر اب آپ دیکھ لیں کہ یو کے میں آپ کو یہ ان کے اسائلم کیس پاس ہوتے ہوئے سیکنڈز لگتے ہیں، کیونکہ ان کو یو کے گورنمنٹ نے ہی وہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں، انڈیا پاکستان میں پروموٹ کیا تھا. اچھا آپ کہیں گی نا تو میں آپ کو ان کی کتابوں سے ثبوت اور بھی دے دوں گا، جس میں آپ کو خود یہ کلیئر ہو جائے گا کہ انہی کے بیٹے نے ان کے بارے میں کیا لکھا. اور سوری ٹو سے زکوٰۃ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، حالانکہ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس ایک خاص مقدار میں اماؤنٹ ہو. اچھا باقی پھر یہ کچھ ایسی حرکات بھی کرتے رہے جو میں ایز اے لیڈی آپ کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. تو آپ ان سے بالکل جو ہے وہ دور رہیں. جزاک اللہ. آپ ان سے بالکل دور رہیں اور یہ یاد رکھیں کہ ان کی خواتین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ان ٹچ رہنے کی کوشش کریں گی، اور سم ٹائمز یہ ایسا بھی کریں گی کہ آپ کو اگر ہاسپٹل جانا ہے، آپ کے پاس کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ ان کی خواتین آ کے آپ کو ہاسپٹل بھی لے کے جائیں گی. آپ کے بچوں کو بھی سنبھالنے کے لیے کہ آپ اگر کہیں جا رہی ہیں تو یہ آپ کے بچوں کو سنبھالیں گی بھی. تو کوشش کریں کہ ان سے بہت دور رہیں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں بچا کے رکھے. میں اپنے چھوٹے بچے جو ہیں نا میرے، میں نے ان کو باقاعدہ یہ سکھایا ہوا ہے، اور میں ہر تقریباً تیسرے ہفتے یہ بات ان کو سکھاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے. اور الحمدللہ میرے بچے، میں کوئز بھی کرتا رہتا ہوں ان کے درمیان ان چیزوں کا، تاکہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہو. الحمدللہ میں بھی آپ کی طرح باہر رہتا ہوں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو ٹائم ٹو ٹائم یہ بتاتی رہا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا. بلکہ ان کی فوٹوز دکھائیں کہ اگر کوئی یہ فوٹو آپ کو اسکول میں دکھائے یا کہیں پارک میں دکھائے یا راہ چلتے ہوئے آپ سے کہے کہ یہ دیکھو یہ ہمارے حضور ہیں اور فلانی جی کا آئیں گے اور فلانی جی کا یہ وہ بات کرتے ہیں کہ ایم ٹی وی دیکھیں ہمارا، ایم ٹی اے دیکھیں ہمارا، اور وہاں پر ہمارے کھجور جو ہیں، کھجور بھی خیر نہیں، وہ آ کے بات کرتے ہیں، اور بچوں کو جو ہے نا پروگرامز ان کے چلتے ہیں. تو بچائیں اپنے بچوں کو اس چیز سے. ابھی سے آپ تربیت کریں گی تو آپ کے بچے انشاءاللہ بچ جائیں گے اس چیز سے. تو باقی یہ کہ اپنے آپ کو سیف رکھیں اور کوشش کریں کہ پوچھ لیا کریں. جیسے آج آپ نے ہمت کی، حق کی بات کرنے کے لیے نا ہمت کیا کریں. آپ جب بھی حق کی بات ہو ہمت کریں. آپ پوچھیں ان سے، جب کوئی خاتون آپ کو اپروچ کرتی ہے، کوئی مرد آپ کو اپروچ کرتا ہے، پوچھیں اس سے کہ جناب آپ کون ہیں. یہ آپ کا دل رکھنے کے لیے نا. جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ احمدی جو ہے نا وہ مسلمان ہے،
ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ لوگ احمدی نہیں ہیں، یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ قادیانی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی احمد بھی ہے، تو احمد کے حساب سے مسلمان جو ہیں، صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، احمدی وہ ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اسی طرح ان کا نام بھی چوری کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسیکلی مسلمان اور احمدی جو ہیں وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، قادیانی نہیں ہیں۔ وہ آپ ان کو قادیانی کہہ سکتے ہیں۔ آپ ان سے صرف پوچھ لیں کہ بھئی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں؟ اگر تو وہ کہیں کہ آخری نبی مانتے ہیں، پھر ان سے پوچھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی ذلی اور بروزی طور پر دعویٰ کرے کہ میں بھی نبی ہوں، اس کا کیا؟ تو وہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ آپ ان کے یا تو پھسلنا دیکھیں گی ان کی زبان کا، اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو خود دکھا دے گا، سنوا دے گا۔ اور جوان آپ میسیجز نہ کریں ورنہ میں آپ کو میوٹ کر دوں گا، اب آپ کو کوئی میسیج نہ آئے۔ تو یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ کافی سارے کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اور سوری ٹو سے اسپیچ لیس، اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کافی گھر گئی ہیں ان کے اندر، اور کافی آپ نے جو ہے نا وہ ایک اپنے دل میں ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھا ہوگا، تبھی یہ آپ تک اپروچ کیا ان لوگوں نے۔ کوشش کیا کریں، اکثر ان کی جو ہے نا وہ آئی ڈیز پہ یہ آئی ڈیز پہ ہی لکھا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لوگوں کو بیسیکلی بناتے ہیں بے وقوف۔ تو کسی نہ کسی جگہ آپ بھی بے وقوف بن گئی پھر، تو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ جی میں آپ کو پر الزام نہیں لگا رہا، میں جسٹ ایک اپنی وہ بتا رہا تھا۔ ہاں دیکھا نا، انہوں نے آپ کو، میں اپنی ذاتی طور پہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں 40 ایئرز کا تھا، تو ماشاءاللہ مسجد آنا جانا اور سارا سلسلہ، تو میرے پیچھے انہوں نے ایک 20 ایئرز کی لجنہ لگا دی، اور اس نے کہا جی کہ کوئی بات نہیں، عمر کا کچھ نہیں ہوتا، میں اپنے والدین کو منا لوں گی، عمر سے کچھ نہیں ہوتا، آپ بس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم قادیانی ہے چھوڑو، پھر اس نے کہا نہیں یہ کوئی کیسا پیار ہے کہ میں اپنا مذہب چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کہا پھر سوری آپ کے لیے، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، ریئلی سوری۔ تو یہ تو ہو چکا نا میرے ساتھ، اس لیے مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان سے بچیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کی فوٹوز دکھائیں ہفتے بعد 2 ہفتے بعد، پھر ان سے پوچھیں، کوئز کریں ان کے درمیان، اور چھوٹے چھوٹے ان کے لیے وہ رکھیں، پرائزز رکھیں کہ میں آپ کو یہ چیز لے کے دوں گی، آپ کوئز کرتے ہیں پہلے ایک۔ تو الحمدللہ میرے بچے اللہ کا شکر ہے اس چیز میں بڑے ماہر ہیں۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ مجھے فوراً آپ نے بتانا ہے کہ ایسے آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ بہت ساری آفر کی ہیں ان لوگوں نے، خیر میں تو میرے تو ساتھ ہی آفس میں بیٹھتی تھی۔ اچھا اسپیچ لیس، آپ نے جو کہا نہیں میں بڑا گناہ گار سا بندہ ہوں، آپ نے کہا کہ آپ کے جو آفس میٹس ہیں کیا ان میں بھی کوئی قادیانی ہیں؟ اچھا میں نے اس لجنہ سے ان کی روحانی خزائن منگوائی، آپ یقین کریں کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کو کھول سکوں، اس کتاب کو، اتنی گھن آ رہی تھی مجھے اس سے۔ میں نے اس کو کہا اٹھاؤ اس کو لے جاؤ یہاں سے، میں کھول نہیں سکا، اس کو حوالہ دینا چاہ رہا تھا میں، لیکن میں کھول نہیں سکا، مجھے اتنی یعنی وہ بیڈ فیلنگ ہوتی تھی اس سے۔
تو tell me something about اسپینش. آئی مین آپ اسپین میں ہیں؟ فلیپینو آپ نے لکھا ہے نا، تو estás en España؟ آئی مین کینیڈا. اچھا کینیڈا میں بھی اسپینش ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. ہاں مجھے پتا ہے وہ یو ایس اے کی تو سیکنڈ لینگویج اسپینش ہے. بہرحال اسپیچلیس صاحبہ گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں ان لوگوں سے بچنے کی. اچھا ایک چیز اور آپ کو میں کلیئر کر دوں. دیکھیں میں ایک مثال کے طور پہ آپ سے بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے والد کو برا بھلا کہے، آپ کی والدہ کو برا بھلا کہے، تو ایکسٹریملی طور پہ آپ جا کے زیادہ سے زیادہ اگر آپ ایک دو لفظ بولیں گی بھی اپنے اوپر کنٹرول کر کے، تو ایکسٹریملی کوئی نہ کوئی بری بات آپ کے منہ سے نکل جائے گی اس کے لیے. کہ مطلب کہ جیسے ہم گالی دے دیتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو ایک. تو اگر آپ کبھی یہ دیکھیں کہ کسی قادیانی کو سمجھایا گیا اور اس کو بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو ہم چونکہ آمنے سامنے نہیں ہیں، زین آپ نے یہ کیا لکھا ہے، ہم چونکہ آمنے سامنے نہیں ہوتے تو مجبوراً بعض اوقات غصے میں منہ سے گالی نکل جاتی ہے، حالانکہ ہماری کوشش ہوتی ہے اب گالی نہ دیں کیونکہ مسلمان گالی نہیں دیتا. تو کبھی ایسا ہو کہ آپ کو لگا کہ یہ تو اب گالیاں شروع ہو گئی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے آتے ہی کسی کو پکڑ کے گالیاں دینا شروع کر دی ہیں. جب تک کوئی انبیاء کرام صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کرتا اس وقت تک ہم اس کو برا بلا بھی نہیں کہتے. یہی ہوا. I didn't say anything to them. I just asked قادیانی کون ہے، تو ان کو اچھا نہیں سمجھتے. ہاں جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ شکر کریں کہ آپ کو بلاک کر دیا، جان چھوٹ گئی آپ سے، ورنہ یہ تو اتنے پیار سے آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ایسے آپ کے مطلب اندر گھس جائیں گے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ بس میری ماں میری بہن، میری ماں میری بہن میرے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا یہ لوگ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی دیکھو نا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کرتا ہے. تو مرزا قادیانی نے بہت سے جھوٹ بھی بولے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو خیر پھر کبھی بات ہوئی تو آپ کو ساری بات بتاؤں گا میں. تو یہ کہ آپ یہ بھی کہہ سکتی ہے سب سے پہلے کہ بھئی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو میں نے تو سن رکھا ہے یہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے بہت سے جھوٹ بولے ہوئے ہیں. اور سمپل سی بات ہے، سب سے چھوٹی بات جہاں سے میں نے ان کا اپوزیشن شروع کی تھی وہ یہ کہ دیکھیں مرزا قادیانی پینشن چور تھا. وہ اپنے باپ کی یا اپنے دادا کی پینشن لینے گیا، اس نے ڈاکخانے سے پوسٹ آفس سے پینشن نکلوائی اور اس کے بعد وہ پینشن اس نے اڑا دی. اور چور بھی تھا. جبکہ اللہ تعالیٰ عز و جل جب نبی بناتا ہے، جب انبیاء کرام کو بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ میں ان کی ساری کمیاں کوتاہیاں دور کر دیتا ہوں. تو ایک چور، پینشن چور کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ نا آپ کو اتنا گھس جائیں گے آپ کے اندر کہ یہ آپ کو ایسا لگے گا کہ بس السلام علیکم. یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. وعلیکم السلام. زین صاحب آپ نئے آنا شروع ہوئے، ہمارے جو ختم نبوت فورم کے تحت جو سٹریمز چلتی ہیں، جو براڈز ہوتی ہیں نا، اس میں جب آپ کال پر آتے ہیں نا تو آ کے اپنا مائک فوراً میوٹ کر دیتے ہیں، اور جب آپ کی باری آتی ہے تب سلام دعا کرتے ہیں. یہ ہماری براڈز کا ایک طریقہ کار ہے.
تو راؤنڈ نیم بھائی کال بھیجیے، میں لیتا ہوں آپ کو. کسی اور نے کوئی سوال اگر پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں. اور میں نے اسٹریم آن کی تھی اسپیچ لیس کے لیے. اور اسپیچ لیس آپ اپنا نام مت بتایا کریں کسی بھی جگہ پہ نا، اپنا نام نہ بتایا کریں. کاشف بھائی یہ ایک دو باتیں کرنی ہے اگر اجازت ہو. جی 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 جی. جی کاشف بھائی، ایک تو بچوں کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے بچوں کے ساتھ کوئز کرنا چاہیے. اس کے لیے میرے جو ریویو میں گزرا ہے نا، میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک یوٹیوب پہ چینل ہے اسلامک کوئز، تو اس میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوشچن آئیں گے اور آپشنل ساتھ میں 3 آپشن دی ہوتی ہیں نا، اس میں کون سا کریکٹ ہے. تو اگر آپ جو فیملی والے ہیں، بچوں والے ہیں، تو پلیز اس کو دیکھیں. اسلامک کوئز فور کڈس، کیا وہ بھی آپ کو. اینڈ ادر تھنگ، جو سسٹر آئی ہیں ماشاء اللہ اگر یہ اردو پڑھنا جانتی ہیں انہیں پلیز کاشف بھائی بتائیں. جو ہم ان کے سامنے باتیں نہیں کر سکتے، مرزا صاحب کی جو ان کے درج ہے، ان کی جو ویب سائٹ ہے اسلامک.org پہ روحانی خزائن، اگر یہ اردو پڑھ سکتی ہیں تو ان کو سب کچھ یہاں ہو جائے گا کہ ہم کیا کریں. آپ نے بیسک تو سب بتا دیا ہے مرزا صاحب کا نا، لیکن جو ہمارا مین مقصد ہے، یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگوں کو، ہماری کوشش یہ، ہم میری تو نہیں نہیں، ہے میں سر. یا نا اپنا ارسلان آپ سے ادھر ڈس ایگری کروں گا. اس بک میں بھی نا بہت سی چیزیں انہوں نے ایسی لکھی ہوئی ہیں جس سے ایک عام مسلمان جو ہے نا وہ اس گڑھے میں گر سکتا ہے، یا اس کو جو ہے نا وہ، اس لیے وہ آپ ایک تو یوٹیوب کا حوالہ مت دیا کریں کبھی بھی، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے چینل کچھ، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا، ان کی کتابوں کا حوالہ کبھی بھی مت دیں آپ کہ پوری بک پڑھیں آپ. بہتر جب ہو گیا ہم کاشف بھائی. ہاں میں آپ سے شیئر کروں گا چینل، اور پلیز اس کے بارے میں آپ مجھے ریویو دیجیے گا. مجھے وہ ہیلدی لگا ہے تو اس لیے میں نے مینشن کیا. ہو سکتا ہے کچھ بھی رہا ہوں. اچھا، زین بھائی آپ کو بات کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا. کوئی بات نہیں، وعلیکم السلام. باقی سر میں تو ان کی بروٹوں پہ مرضیوں کی بیٹھتا رہتا ہوں، اور میں ان کی بڑی کتی نہلاتا ہوں وہاں پہ. اچھا، نیچے نا خواتین ہیں ذرا تھوڑا سا. نہیں وہ نہیں، میں ویسی کوئی حرکت نہیں کروں گا. مجھے پتہ نیچے ہماری سسٹر بیٹھی ہیں. السلام علیکم کاشف بھائی. سر یہ تو بہت ساری، ابھی وہ وعلیکم جوان السلام. بیٹھا نا نیچے، کہہ رہا نا کہ یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، تو میں تو اس کو وہیں سے، اس کے علاقے میں سے اٹھا کے دے دوں گا کہ ہاں. میں وہاں پہ روا میں 4 سال رہ کے آیا ہوں، اور مجھے تو ان کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، کس طرح سے یہ بندے کے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں یہ. اور ان کا اپنا مرزا کہتا ہے کہ جس نے میری ساری کتابیں نہیں پڑھی، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا جو اس نے لکھا ہوا ہے. کیا بنا کاشف بھائی وہ جوان کا؟ میں بول ہی جا رہا ہوں، میرا مائک میوٹ تھا. یہاں پر نا ایک وہ آ گیا ہے جو شاتم رسول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ غلط الفاظ استعمال کرتا ہے. آپ یہاں موجود ہیں، اپنا اسپیچ لیس آپ موجود ہیں؟ میوٹ لگا دیں یار. اچھا آپ موجود ہیں، یہ دیکھیں، میں شاہ جی میوٹ لگا دینا یار، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ دیکھیں میں ایک آئی ڈی اوپر لے رہا ہوں، آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ شاتم رسول لے کے دکھاتا ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غلط الفاظ استعمال کرتا ہے. بلکہ اگر وہ کال پہ نہیں آ رہا تو آپ یہ دیکھیں، نیچے ایک آئی ڈی آئی ہوئی، تھوڑا سا اوپر سکرول کرے گی نا
تو فرقان لکھا ہوا ہے، یہ فرقان، فرقان فورس کے نام FURQA. سے آتا ہے فرقان. یہ یار میں بتا رہا ہوں نا، میرے اوپر اعتبار نہیں ہے ابو رفیع صاحب آپ کو. مائک میوٹ کر لیں ہم نا. ہاں یہ نا خاتم رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان دراز کرتا ہے. یہ بچپن سے ہی قادیانی ہے، پیدائشی، اور قادیانیت سے نکل کر اس نے اپنی کتابیں پڑھی ہیں، اور اب یہ قادیانیت سے نکل کر اور یہ ایتھیسٹ ہو گیا ہے. تو اس کو میں کرنے لگا ہوں بلاک. آپ کے پاس بھی یہ نظر آئے تو اس کو فوراً بلاک کریں، ٹھیک ہے نا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یار جٹ میں کو بچہ تو نہیں ہوں، بات تو سمجھو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک تو نیچے پتہ نہیں سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، تو آپ پلیز ان سے بھی بچیں. ہاں دوسرا آپ پوچھ رہی تھی نا کہ پتہ کیسے لگے گا. سیدھا سیدھا آپ کہیں جی کہ مرزا اغلام احمق قادیانی پر لعنت بھیجیں. جب آپ یہ بات کریں گے نا، دیکھنا وہ ایسے بھاگیں گے جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہی شیطان بھاگتا ہے. ابھی دیکھیں ایک شیطان اور آ گیا، یہ نیچے ایک ان کا ڈاکٹر آیا ہے شیطان، یہ بھی قادیانی ہے. ڈاکٹر لائیو کے نام سے آیا ہے یہ، اور یہ بھی قادیانی ہے. اور یہ جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ اگلے کو لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں. جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ اگلے کو لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کے دلوں پر، ان کی کانوں پر، ان کی زبانوں پر مہر لگا دی گئی ہے. آپ ان کے سامنے جتنا مرضی دین کی بات کریں. اچھا ایک اور آپ کو کلو دے دیتا ہوں میں، چلیں اگر آپ لعنت نہیں بھجوانا چاہتی، تھوڑا آکورڈ سا لگتا ہے، تو میں آپ کو ایک اور کلو دے دیتا ہوں. سیدھی سیدھی بات کریں جب بھی آپ کو یہ ملے، ان سے کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی عز و جل نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی عز و جل نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے. بس آپ اتنی بات کریں گی نا تو آپ کو فوراً آگے سے جو یہ بات کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ قادیانی ہے. سمپل سی بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو ہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ مرزا کانا دجال جو ہے نا، اس کو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ. اس دسوندی کو، یہاں ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہالی اسپرٹ، وہ کہیں پہ بھی آپ کو نظر آئے ڈاکٹر ہالی اسپرٹ نام ہے ان کی آئی ڈی کا، اور سورج مکھی کا پھول بنا ہوا ہے ان کی آئی ڈی پہ. وہ جہاں آپ کو نظر آئے چپ کر کے بیٹھ کے سنیں. وہ ان کے کسی خلیفہ کے دوست بھی رہے ہیں اور صحیح العقیدہ مسلمان ہے. وہ آپ کو ان کی اندر کی باتیں بتائیں گے، اندر کی باتیں. آپ کا دماغ جو ہے نا وہ کھل جائے گا. آپ کہیں گی بس اب مجھے پتہ لگ گیا قادیانی کون ہوتے ہیں. ہم تو چلو خیر اتنے وہ نہیں ہیں پڑھے لکھے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ نیچے لکھ دیجئے، نہیں تو پھر میں چلتا ہوں، تھوڑی دیر میں فجر کا ٹائم ہو جائے گا. مرزا کاڑا دجال، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ان کو واٹس اپ نمبر مت دیا کریں پلیز. واٹس اپ نمبر، آپ تو پڑھی لکھی ہیں، آپ کیسے ایک دم واٹس اپ نمبر بھی دے دیا آپ نے. اور اس وقت آپ کو ایک اور بات بتا دوں، قادیانی نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں اور کچھ نے ریکارڈنگ بھی آن کی ہوئی ہے. دے کال ہم. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جی قادیانی بیٹھ کے سنتے ہیں یہ
اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. لیکن کہتے ہیں جو مرتد ہوتا ہے نا وہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. اچھا کسی اور بھائی نے بات کرنی ہے تو کر لیں, میں نے پھر پروگرام بند کرنا ہے کیونکہ فجر کی تیاری کرنی ہے. میں نے آئی ڈی ایک آئی ڈی بند, ایک آئی ڈی بند, ہاں پرائیویسی لگا لیں, اور ایک آئی ڈی بند 100 آئی ڈیاں کھلیں کوئی پرابلم نہیں. آئی ڈیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ادھر آئی ڈی بند ہوگی آپ میسج کیجیے گا, اسی طرح کسی بھی براڈ پہ ہوا میں تو آپ کر دیجیے گا میسج, آپ کو دوسری آئی ڈی مل جائے گی, نو ٹینشن. اس کو چینج کر لیجیے گا بعد میں. آپ کو بھائی جی کچھ سپاہی کے متعلق, سپاہی کون ہے جی؟ ڈاکٹر ذکریہ کو لے لوں, وہ راؤ نعیم صاحب وہ ہے نہیں شاید یہاں پہ اب, نہیں ہے ڈاکٹر یرا. ابو رفیع بھائی آپ ایئرپورٹ پہ ہیں؟ جی نہیں میں گھر پہ ہی ہوں. اچھا پیچھے آواز ایسے آئی جیسے ایئرپورٹ پہ ہیں آپ. آپ نے جی کہا کہ مرتد ہے, مرتد نہیں ہے, زندیق ہے. مرتد سوری کو تو پھر بھی زندگی, ٹائم دیا جاتا ہے. سوری زندگی زندیق معذرت کے ساتھ, آئی ایم ریئلی سوری. ٹھیک ہے قرآن کی اسپیچ لیس, تحریر اور تحریف نہیں ہے نا. ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کی اولادوں کو تا قیامت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھنے کی توفیق عطا آمین. فرمائے. اچھا اس کو ماننے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے نا, تو ایمان ختم ہوا تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا. یار ابو رفیع تھوڑا اونچا بولنا, میں آپ کی آواز تھوڑی پہچانوں. اچھا پتہ نہیں واٹس ایپ پہ یا پیل ٹاک پہ میں آتا تھا بہت عرصہ پہلے. اچھا نہیں آپ وہ نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ بھی پال ٹاک کے زمانے کے ہیں؟ ہاں ہم نے شروع کیا تھا ڈیفینڈر روم جو ہے نا, وہ ڈیفینڈر آف اسلام. اوکے اوکے. تو فاؤنڈر میں مفتی تھے صاحب ہم. کو آپ وہاں سے جانتے ہیں؟ کون سے مفتی؟ مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب. نہیں وہ اس وقت ینگ تھے میرا خیال. وہ اتنا زیادہ بحث نہیں کرتے تھے قادیانی کے ساتھ. اچھا اچھا اچھا, زیادہ تر ایک تھا لاہور ایک کا سیکنڈ ٹاپ ویٹ کیجیے گا. ماپ کے نام سے. جی مسلم, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسپیچ لیس کیا ہوا جیسے ہی آپ نے لائیو ڈراپ کی تو؟ جی میں ابھی آیا ہوں تو یہاں پر لکھا ہوا تھا ختم نبوت فارم. جی 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 بسم اللہ جناب. تو آپ اپنی گفتگو کریں, میں دیکھتا ہوں کیا موضوع ہے آج. چلو آپ اپنے گفتگو جاری رکھیں. اچھا میں گفتگو جاری رکھوں. جیسے ہی آپ نے لائیو ڈراپ کی تو کیا ہوا؟ اسپیچ لیس مجھے سمجھ نہیں آئی. یہاں پر لکھا ہوا تھا ختم یار نبوت فارم. آپ سے بات نہیں کر رہا, آپ ہولڈ کریں. آپ کیوں وریڈ ہیں, کیا ہو گیا؟ اچھا آپ کال پہ آنا چاہ رہی ہیں, آ جائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوری میں نے دوبارہ, ایکچولی میری امی کی بھی کال آئی تھی. اچھا وہ ہوا یہ کہ جیسے میں نے لائیو ڈراپ کی نا یہاں سے, تو اپنی آئی ڈی پہ جا کے تو دین مجھے ہینگ اپ کرنا تھا نا, تو مجھے اوپر نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے. تو مجھے نوٹیفیکیشن آئی, وہ جو لڑکا یہاں بھی مس بہیو کر رہا تھا نا, جوان آئی ڈی والا, اس کی مجھے آئی ہوئی ہے وہ فالو ریکویسٹ, لائک فالو ہی اسٹارٹڈ فالوور, پتہ نہیں کیا اس کا آیا ہوا ہے نا. آپ آئی اس طرح گاٹ کریں, کنفیوز. نہیں کوئی بات نہیں. آپ اس کی جو فوٹو ہے نا, فوٹو ہاں جی, اس پہ کلک کریں اور وہاں اور پہ اس کو نیچے بلاک کر. آپشن آ رہا ہوگا انفالو کا, اس کو انفالو کر دیں
اور اپنی آئی ڈی کو کر انفالو دیں اور پرائیویٹ. بلاک بھی کر دوں نا، رائٹ؟ ہاں بس یا ٹھیک ہے، کوئی بات سر نہیں. میری اتنی فیمس آئی ڈی تھی میری شیرنی فرام کینیڈا کے نام سے، اور ان لوگوں کی وجہ سے جسٹ فیو ڈیز اگو میں نے اپنا نام چینج کیا، پکچر چینج کی آئی ڈی پرائیویسی پہ. مجھے لائک آئی گوٹ لٹل اسکیئرڈ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے ہوا کہ مجھے لگا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. ایون آئی ٹولڈ یو ان ڈیٹیل کہ آئی واز کنفیوز، مجھے نہیں پتا تھا قادیانی کون ہوتے ہیں اور یہ لوگ کون ہیں ایکچولی. اور دیکھیں آپ کی نیت اگر اچھی ہے نا انسان کی، جب یہ انسیڈنٹ ہوا لائک when they blocked me اور ویری نیکسٹ ڈے ایسے اسکرول کرتے ہوئے آپ کی لائف میرے سامنے آ گئی، تو میں نے آپ لوگوں کو سننا شروع کیا. لائک اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح آپ لوگوں سے ملایا. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو میں آئی گوٹ لٹل اسکیئرڈ لائک کہ مجھے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا. مجھے چاہے یہ ٹک ٹاک کیا ہے، دنیاوی چیز ہے نا، مجھے آئی ڈی ختم بھی کرنی پڑے گی میں کر دوں گی نا، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ گیٹ اینی ٹربل. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو، پتہ نہیں مجھے آپ پہ کیوں اتنا ٹرسٹ ہو رہا ہے، اس لیے میں آئی جسٹ اونلی وانٹ ٹو اللہ شیئر تعالیٰ ود یو. خیر فرمائے. دیکھیں یہ آپ آئی ڈی پرائیویٹ رکھتی ہیں، بہت اچھا کرتی ہیں. اور آپ شاید کال پہ آنے کے لیے آپ نے آئی ڈی کو آن کیا ہوگا. جی جی جی. تو یہ نا یہ نارمل چیز ہے. کو فالو کسی نے کر لیا تو نو سٹریس. آپ سیدھا سیدھا انفالو کر کے بلاک کریں، دوبارہ کبھی ہوگا ہی نہیں ایسے. اچھا انشاءاللہ. ہاں جی کوئی لیکن بات سر نہیں. پلیز آپ مجھے انفالو نہ کریے گا، میں کنٹینیو رکھنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں بعض قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ کفار کے ساتھ شدید ہوتے ہیں. جو مسلمان ہیں وہ کفار کے ساتھ شدید ہوتے ہیں، شدت رکھتے ہیں. اسی لیے سم ٹائمز آپ، مجھے لگتا ہے آپ کی ماما کی پھر کال آ گئی. جی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کسی ٹائم آپ کو چلیں وہ گئی ٹھیک ہے، کبھی آپ کو ایسا لگے کہ ہم اونچا بول رہے ہیں یا کسی کو سمجھانے کے لیے اس کو برا بھلا بھی کر رہے ہیں، سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ مت سمجھیے گا کہ ہم دین اسلام پر کام نہیں کر رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگلے تک بات پہنچ جائے، آگے پھر ان کا اپنا وہ ہوتا ہے. کال پہ کون آیا؟ جی مسلم بھائی آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی آپ دیوبند سے رابطہ آپ دیوبندی ہو؟ نہیں جی ہم بریلوی ہیں، اور اچھا کوئی بات نہیں، اہل سنت ہو. دیوبندیوں کا ہم لوگ جو ہے نا، جو ہمارے استاد محترم ہیں انہوں نے ہمیں کسی بھی قسم کی دوسرے مکتبہ فکر کے بارے میں بات کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے. اچھا تو وہ ظاہر بات قادیانی کے لیے کی ہے. ہمارا صرف ٹاپک جو ہے تھوڑا بہت ہوتے رہیں گے. جی ہمارا ٹاپک صرف قادیانیوں اور مرزا جونیئر جیلمی کے خلاف ہے. ہم ان دونوں کے خلاف ہیں. اللہ آپ پہ کامیاب رکھے، اور آپ کا لائف جو ہے میں تو کہتا ہوں جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے 27 لوگ ہیں ان کو جتنا ہو سکتا ہے ڈبل ٹیپ کریں، کیونکہ آگے جائیں وہ آرامی لوگوں کے جو مرزا کے جو ہے نا وہ لوگ قادیانی، وہ بغیرت لوگ ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں وہ سارا اپنا بیٹھ کرنا ایک لائف میں 5 بندے اور بس ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور ان سے ایسے سوالات کرتے ہیں. عام بندے کو پکڑتے ہیں، ان بیچاروں کو اپنے نماز کا پتہ نہیں ہوتا، اور اسے کہتے ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہاں پر آئے کہاں پر آئے. اس بیچارے کو اپنا نماز کا نہیں پتا، وہ اس سے دلیل مانگتے ہیں، قرآن سے دلیل. او بھائی اس کو پھر ایسے ہی کریں نا کہ یہ آپ کا لائف ہے نا، تو اس کو انشاءاللہ میں اپنے ساتھ فالو بھی کرتا ہوں. اور آپ کس ٹائم آتے ہو ویسے تقریباً؟ بھائی یہ ہمارا جو ختم نبوت فورم ہے نا، اس میں ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کی براڈز تقریباً آن ہی رہتی ہیں. ہماری اس کے علاوہ بھی براڈز ہیں، مثلاً ہمارے دوسرے ساتھی ہیں، ان کی آئی ڈی ہے ہم حق کی بات کرتے ہیں. پھر عثمان علی رضوی بھائی ہیں، وہ بھی آتے ہیں. پھر ابو حسن بھائی ہیں، وہ بھی آتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے ہمارے استاد محترم جناب مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب بھی لائیو تشریف لاتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں یہ ہماری 5-6 براڈز تقریباً آن ہی رہتی ہیں.
یار میرے سامنے تو نہیں گزرتے آپ کا لائف. میں جتنا دیکھتا ہوں ان بغیرتوں کے لائف ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میں جا کے پھر ایسا پنگا ہوتا ہے نا, پھر وہ میرے ساتھ باتیں نہیں کرتے, پھر مجھے اتارے دیتے ہیں. ایک بندے کے ساتھ جی ایک دن لگا رہتا, کہہ رہتا ہے کہ اسے کہ آپ ایسے کرو, ہم تمہیں پیسے بھیجتے ہیں اور تمہارا ہوٹل ہے, تم جا کے چھوٹے MP3 لو اور ان کے ساتھ بلوٹوتھ سسٹم پہ موبائل سے اس کے کانٹیکٹ کرو, ہم دینی کی باتیں کریں گے اور لوگ وہاں پر سنیں گے. میں نے کہا تم دینی باتیں نہیں کر رہے, تم منافقت بات کر رہے ہو, لیکن تم تو دور بیٹھے ہو, ان ہوٹلی کا کوپڑی کسی سے توڑوا دو گے. میں نے کہا تم تو دور جی بیٹھے ہو, جی اس کو کسی کو مروا دو گے ایک دن. آپ نے پھر تم اگر مجھے فالو کر لیا ہے تو نہیں یہ کیا ابھی نیچے, کرتا ہوں, ابھی ہاں کر آپ دیا میں اگر نے. فالو کر لیں تو میں اکثر وہاں پر اپنی براڈز پہ ہوتا ہوں جو ہمارے ختم نبوت فورم کے تحت چلتی ہیں, تو آپ اس پہ ضرور تشریف لایا کریں. اچھا مجھے ایک چیز اور, ٹھیک ہے مسلم بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ مسلم ہے, مسلم الحق. اچھا میرا نام, اچھا آپ کا نام ہی مسلم ہے, ماشاء اللہ. جی میرا نام کاشف چودھری ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اوکے, جزاک اللہ. گجر بھائی ذرا اپنا مائک انمیوٹ کریں نا آپ, اور بابر مہر بھائی. مجھے لگتا ہے وہ جو خاتون ہمارے پاس آئی تھی بھی تھوڑی دیر پہلے, ان کو یہ قادیانیوں نے ایڈ کرنے کی کہیں کوشش نہ کی ہو, وہ بیچاری ایک دم چلی گئی ہیں. تو آپ کا کیا اس بارے میں کہنا ہے بابر بھائی؟ وعلیکم السلام. ہاں بہرحال یہ کہ وہ ان کو گھبرانا تو نہیں چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے ان کو. ہاں جی, یہ ڈاکٹر بڑا گندا ہے. بیٹھا ہے ابھی بھی؟ ہاں بیٹھا ہوا ہی ہے. چلو خیر, اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرے, کیونکہ وہ ان کی اب باتوں سے لگ رہا تھا کہ ماشاءاللہ وہ نا درود پاک پڑھتی ہیں الحمدللہ. تو جو درود پاک پڑھتا ہے وہ انشاءاللہ ان قادیانی فتنوں سے بچ کے رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا یہ ایمان ہے. یعنی وہ ہیں یہاں پر, اچھا نہیں ہے نہیں یہاں پر, چلی گئی ہیں, شاید کسی اور لائف پہ نہ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ عز و جل. جی میں نے دیکھا اس کو اور کسی علاقے میں نہیں ہے, وہ بند کیا کہ چلے, اللہ پاک یہ آسانی آئی ڈی اس پیدا کا بند فرمائے. تھا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ماریا دل پلار بونس تردیس, خود کو وجہ کہتا اور کہتا ہے کہ شادی کو دل درتا ہے. اچھا زین بھائی بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ فجر کا ٹائم ہو چکا ہے اور مجھے نماز کی تیاری کرنی ہے. مدینہ کوالٹی بچر کہاں پہ ہے بھائی؟ کوالٹی بچر جی بھائی. گجر بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا, اچھا چلو وہ ادھر پرائیویٹ میں کرتے ہیں بات واٹس ایپ کے اوپر. السلام علیکم ٹھیک ہو. عابد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں فجر کے لیے نکلنے لگا تھا. عابد حسین بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم میں تو ابھی آیا ہوں, مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کس بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں, تو میں صرف سن رہا ہوں آپ کو. اچھا چلیں, ٹھیک ہے. وہ کسی کو کچھ انفارمیشن چاہیے تھی قادیانیت کے بارے میں, وہ انفارمیشن دی ہے, اور تہجد کے لیے اٹھا تھا, تو چلیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ بھی نیکی کا کام ہی کیا ہے. اور اب چونکہ 6 بجے فجر ہے اور 5:12 ہو گئے, تو میرے خیال میں دوست مجھے اب اجازت دے دیں. تو میرے بعد میں شاہد بھائی تشریف لائیں. شاہد بھائی کیسے ہیں؟ شاہد بھائی جاب پر ہیں اور میرے خیال میں بات نہیں کر پائیں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور نہیں 5:13 ہوئے ہیں, 6 بجے جماعت, ابھی ٹائم ہے. آرام سے جاؤں گا, بھاگ کے کیوں جاؤں بھائی, آرام سے جاؤں گا. ٹھیک ہے دوستو, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اس نشست میں اگر کوئی بات ہمارے منہ سے یا میرے منہ سے غلط نکل گئی ہو اور کچھ غلط ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ عز و جل محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر تا قیامت قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سہیب راجہ صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سہیب بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے کاشف بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سہیب بھائی، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ میں ادھر وہ قرآنسٹ کی براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ کی وہ انویٹیشن آیا، وہ نا اصل میں نے انہوں نے بھی عجیب ڈرامہ لگایا ہوا ہے قرآنسٹ میں۔ اچھا اچھا وہ لوگوں کو نا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن خود سے پڑھو، خود سے سمجھو، حدیثوں کو چھوڑ دو، اور کوئی ضرورت نہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج کرنے کی، بس قرآن پڑھی جاؤ۔ میں کہتا ہوں یہ عجیب آ گئے۔ ایسے ہی وہ منکر حدیث ہے۔ نہیں یار، براڈ آن اس لیے نہیں رہنے دیتا، پھر دھیان نہ اس طرف نہ آ جائے گی۔ اچھا آپ بند کر رہے ہیں ابھی؟ چلو ٹھیک ہے۔ فجر کی نا وہ نماز میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ سکون ہوتا ہے نا، خاموشی ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے سننے کا نا، تلاوت سننے کا، تو اس لیے پھر صحیح بات، انشاءاللہ نماز کے بعد آتا ہوں چلیں دوبارہ انشاءاللہ۔ ضرور، اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔